پی ٹی اے کی قیادت کے حوالے سے چل کیا رہا ہے، چاہے مگویاں کیوں ہیں، -1 کا فارمولہ دوبارہ کیوں گردش میں آیا، یہ آواز کیوں دوبارہ اٹھی؟ یہ کوئی ہمارا پہلا تجربہ نہیں ہے -1 کا، -1 کی آوازیں سنتے ہوئے یہ سیاست کے اندر کوئی نیا فارمولہ آ گیا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ یہ سیاست کے اندر پرانا فارمولہ ہے، اور عمران خان صاحب کو جو سزا دلوانا تھی الیکشن سے کچھ پہلے انہیں عدت کے کیس میں سزا دلوانا، تو وہ -1 ہی تھا نا۔ آپ تو الیکشن سے باہر رہے نا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا تھا 2018 میں کہ وہ جیل میں تھے اور الیکشن ہوا تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ نواز شریف صاحب نے انشور کیا کہ ایسا ہو کہ اگر میں ایک الیکشن مس کر گیا ہوں، عمران صاحب بھی ایک الیکشن مس کریں۔ مریم نواز صاحبہ کہا نہیں تھی کرتی لیول پلینگ فیلڈ اور وہ برابر ہوگا تو پھر اس کے بعد آگے وہ والا معاملہ۔ السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ۔ حبیب اکرم صاحب برکر باسط تشریف رکھتے ہیں۔ آج ہم ایک ہی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ موضوع ہے پاکستان تحریک انصاف سے جڑا ہوا ان کی قیادت کے حوالے سے۔ اچانک آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشویش میں مبتلا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، برکر، سپورٹر، اس کے چاہنے والے کہ -1 کی کوشش ہو رہی ہے، یعنی عمران خان صاحب مائنس کر کے کسی اور کو قیادت دینی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علیمہ بی بی کو لے کر کے کئی دانش پر لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ شاید وہ اب چاہتے نہ چاہتے متبادل قیادت ہیں اور وہی عمران خان کی جانشین ہوں گی، دو کہ عمران خان ول بی دا لاسٹ پرسن کہ جو اس کی اجازت دیں۔ تو یہ پی ٹی اے کی قیادت کے حوالے سے چل کیا رہا ہے، چاہے مگویاں کیوں ہیں، -1 کا فارمولہ دوبارہ کیوں گردش میں آیا، اور ایک موضوع اور اس سے جڑا ہوا یہ کہ پی ٹی اے کے اندر اچکزئی صاحب کے حوالے سے کیا رائے پائی جاتی ہے، خان صاحب ان کے حوالے سے کچھ اور رائے رکھتے ہیں، تو پی ٹی اے تھوڑا پرہیز جو فرما رہی ہے اچکزئی صاحب کے اوپر، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ حبیب صاحب، -1 تو مشکل ہے، ابھی تک تو حالات نے یہ ثابت کیا، لیکن یہ اچانک کیوں برسٹر گوہر کو لے کے اور باقی رہنماؤں کو اور پھر ان کے کلوز سرکل، ایون گنڈا پور صاحب بھی، ورکر سپورٹر کو بھی یہ لگتا ہے، یہ آواز کیوں دوبارہ اٹھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس پلے بک پہ چل رہی ہے اس کے اس صفحے پہ آ کے تقریباً دوسرے سال آ کے -1 کی آواز ہی آتی ہے۔ یہ کوئی ہمارا پہلا تجربہ نہیں ہے -1 کا۔ -1 کی آوازیں سنتے ہوئے ہماری تو عمریں ٹیکسٹ بک کیس ہے جی، ٹیکسٹ بک کیس ہے، تو اس لیے اس میں -1 فارمولے کو اگر یہ سوچا جائے کہ کوئی یہ سیاست کے اندر کوئی نیا فارمولہ آ گیا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ یہ سیاست کے اندر پرانا فارمولہ ہے، اور عمران خان صاحب کو جو سزا دلوانا تھی، آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے کچھ پہلے انہیں عدت کے کیس میں سزا دلوانا، وہ کیا تھا؟ ہفتہ پہلے تو وہ -1 ہی تھا نا۔ 8 دنوں میں 3 سزائیں، جی، تو وہ -1 ہی تھا نا۔ -1 کرنے کی کوشش کی تھی کہ جناب آپ تو الیکشن سے باہر رہے نا۔ اچھا، یہ پہلی بار ہوا تھا کہ انہیں وہ کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر پاکستان کے اندر تھا اور الیکشن نہیں لڑ رہا تھا۔ یہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ہوا تھا، کیونکہ آپ اور پاکستان وہ پارٹی کا سربراہ بھی تھا، اگرچہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا تھا 2018 میں کہ وہ جیل میں تھے اور الیکشن ہوا تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے انشور کیا کہ ایسا ہو کہ اگر میں ایک الیکشن مس کر گیا ہوں تو عمران صاحب بھی ایک الیکشن مس کریں۔ تو وہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ والی بات چل رہی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کہا نہیں کرتی جی، لیول پلینگ فیلڈ اور وہ برابر ہوگا تو پھر اس کے بعد آگے وہ والا معاملہ۔ اور وہ لیول پلینگ فیلڈ میں اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ ایک پارٹی کی سینٹ میں ان کا انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا، اور دوسری جماعت پھر جب پی ایم ایل این اس طرف تھی اور پاکستان تحریک انصاف ہدف تھی، تو پاکستان تحریک انصاف سے جنرل الیکشن میں ان کا انتخابی نشان واپس لے کے یہ اب کیوں -1 کی آواز آئی ہے؟ اور اب جو -1 کی آواز ہے یہ کسی کی آواز نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ایک اور مسئلہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے آج کھول کے گل کرو نا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پرابلم پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس جماعت کی قیادت میں اہمیت مل گئی ہے علیمہ خان صاحبہ کو۔ علیمہ خان صاحبہ کو جب اہمیت ملتی چلی جا رہی ہے تو ان کے روکنے کے لیے بعض بڑی چھوٹی حرکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، وہ کچھ تو ایک طرف سے ہوئی ہیں، لیکن خود ان کی پارٹی کے اندر یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا طرز عمل سیاسی نہیں ہے، اور وہ پارٹی کے فیصلوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور پارٹی میں جب بھی ان کی انپٹ سے کوئی فیصلہ ہوا ہے یا ان کے کہنے پہ کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے، تو لہٰذا پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو سیاست میں کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہاں پر سوال دوسرا پیدا ہو سمجھتے عمران خان صاحب بھی ہیں ان کا، بلکہ پرسوں کا ٹویٹ ہے جی
समझते वो भी बेगम का और मेरी बहनों का कोई लेना देना देखिए, समझते हो तो वो भी यही है। और इमरान खान साहब क्यों कहेंगे कि उनकी पार्टी में कोई एक मौरूसी सियासत का तासुर उभरे। लेकिन दूसरा यहाँ पे एक सवाल पैदा हो गया है जो सियासी हकीकत के बारे में। वो सियासी हकीकत ये है कि इमरान खान साहब का जो मैसेज है उन्हीं लफ्ज़ों में या उनके करीब तरीन लफ्ज़ों में जो इमरान खान साहब कहते हैं और पूरे मफहूम के साथ और तफसील के साथ, क्या अलीमा खान साहबा के सिवा कोई और दे सका है? आ जाए इधर, ये सबसे अहम बात अब आपने कर दी। जो वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे अलीमा खान साहबा चाहते ना चाहते हुए जी उस क़यादत का रूप धार चुकी हैं जिसकी जानिब आप इशारा कर जी, लेकिन वो जानशीन नहीं है। जानशीन नहीं है। अब वो दो मसले, एक तो आपने फरमा दिया एक अब इसको जोड़े -1। मैं आ रहा हूँ सर, लेकिन पहले तशखीस जो आपने जी, इस एक नुक्ते पे तो मैं आपसे सहमत हूँ, दूसरा मैं ऐड कर देता हूँ कि जो खान साहब से जेल में अव्वल तो मुलाकातें नहीं हो पाती, जब हो पाती हैं तो उनका जो पैगाम आता है उसकी तरसील में हेरा फेरी की शिकायत है। मैं खुल के कहता हूँ, और इस कदर शिकायत है कि ना सिर्फ PTI के कोर अलीमा खान से बस नहीं अगर कोई और आए, हैसियत मजमूई जो उनकी कम्युनिकेशन है उसकी जो तरसील सोशल मीडिया पर या पार्टी रैंक्स एंड फाइल्स तक जो पैगामात होते हैं, बिलखुसूस CM तक, वो मैं खुल के बात कर लेता हूँ। जो ज़िम्मेदार ज़राए ने PTI के अंदर से बात हुई, उन्होंने कहा जी उसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये नौबत भी आई अभी रिसेंटली कि अलीमा बीबी से पूछा गया कि आपने अली अमीन को फ़लाँ पैगाम दिया अफ़गानिस्तान के हवाले से, सूबे के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से। उनका मैंने दिया। उनका सुनता क्यों नहीं? उन्होंने कहा आप खुद समझदार हैं। ये अलीमा बीबी के जुमले हैं कि आप खुद समझदार हैं, क्यों नहीं सुनता। यहाँ से ऑनवर्ड और फिर जितने भी लोग मिल के जाते थे वो उस पैगाम की जो असल थी तासीर उसको थोड़ा मोल्ड कर देते थे, बावजूद उनके अपने मसाइल। तो एक ही शख्सियत बाकी बची जो एज इट इज़ पैगाम बाहर देती थी, वो है अलीमा खान। यानी पहला तशखीस ये हुई कि मैसेज की भरपूर तरसील और डट के खड़ी हैं बहन के रूप में वो अलीमा। दूसरी एक और बात इसकी बाय प्रोडक्ट निकलती है, इसी बात की वजह से वर्कर सपोर्टर का लामुहाला जो एतमाद है जी, वो भी अलीमा बीबी के साथ चला गया। अब वर्कर सपोर्टर जो है दस्तयाब क़यादत किसी बंदे की बात के ऊपर उतने कान नहीं धरता जितना वो अलीमा बीबी को सुनता है। ठीक, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करें इसी को आगे बढ़ाते हुए, ये जो अभी ताज़ा इमरान खान साहब के हवाले से -1 वाला मामला आ रहा है, ये जेन्युइनली आ रहा है। और उसकी वजह जो जामी साहब ने बात की कि एज इट इज़ जो इमरान खान साहब अंदर बातचीत करते हैं वो बाहर आके अलीमा बीबी कोट करती हैं, रिपोर्ट करती हैं। और पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पे वो सिंगल आउट करते हैं 1 पर्सन, ही सिंगल्स आउट। इसका गुस्सा है और इस पे वो खान साहब को भी पता है, लेकिन इसका गुस्सा है और वो गुस्सा अब कन्वे किया जाने लगा है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर पार्टी के अंदर के। खान तो नहीं आ रहा, इमरान को तो नहीं हमने छोड़ना, आप कर लें जो ये तो -1 है, करो होर गाल करो, होर करके बखाओ, होर बोलो। वो इंस्टीट्यूशन नहीं ना रखते, वो एक करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी फिर ठीक है हम भी आपको ये आगे से वो एक ये उसकी वजह से फिर उसको रिटॉर्ट कर रही है पार्टी कि नहीं ये सिंगल वन तो हम हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। अकबर देखें, ये जब पहले दिन जब हुआ था ना, जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था हुकूमत से, वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो वो एक सिस्टम बनाया था तहरीक एतमाद का, ये उस दिन से है कि जनाब अगले 10 साल तो नहीं आता, ऐसे ही ठीक है ना। तो उस दिन से -1 उन्होंने अपनी तरफ से आसमानों ने कर लिया हुआ है। अब ये तो अगली बात है ना कि वो होता है या नहीं होता। लेकिन ये रीइटरेशन, अच्छा, इस वजह से जो रीइटरेशन है वो चलिए आप उसकी एक वजह, ये भी एक उसकी एक वजह हो सकती है। अहम बात ये है कि मुझे उसकी रीइटरेशन से ज्यादा, मतलब उस रीइटरेशन, ये किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए कोई नई बात नहीं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, नहीं सब पार्टी में होता है, सब पार्टी में -1 होकर वापस। अच्छा, पीपल्स पार्टी अल्ताफ हुसैन साहब, ओ यस सर, अच्छा वो हो गए। उसके बाद वजह उनकी अपनी सियासत और बाहर बैठना था, और नहीं वो जिस किस्म की सियासत थी मुतशद्दिद, उसकी वजह से हुआ। अच्छा, उसके बाद आप देखें ना कि यहाँ पे हुआ क्या। अब हो ये रहा है कि एक्चुअली पार्टी के अंदर बाज लोग इसको पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज लोग जो अलीमा खान, हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, छोटे भी बड़े भी, और हर वो पार्टी की खूबसूरती ही ये होती है कि उसमें सब लोग बाहमी तौर पर मुकाबला भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ भी कर रहे होते हैं और किसी बड़े मकसद पे मुत्तफिक भी होते हैं। तो अलीमा खान साहबा के हवाले से एक्चुअली पार्टी के अंदर ये क्वेश्चन है कि ये कहीं ये जो -1 को जब आप हवा देंगे, ठीक है, तो दरअसल आप अलीमा खान को की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि ये है असल, ये भी एक मामला है इसका एक पहलू ये भी है।
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مکمل ہے, لیکن وہ پارٹی کے اندر جو رقابتیں ہیں یا کشمکش ہے, یہ وہ اس کی طرف وہ ایک اشارہ بھی اس طرف دے رہی ہے. یہ ہے معاملہ. ٹرو. اسی لیے کچھ دانشوروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جانشین ہیں, بن چکی ہیں, اور اللہ نہ کرے نیچرل ہے. ہاں نیچرل ہے. بلکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اگلے دن ایک کالم لکھا, عنوان تھا وزیر اعظم علیمہ خان. دیکھیے جامی صاحب میرٹ پہ ان کے ذاتی پرخاش بھی ہے, ان کا ایک وہ خاندانی معاملہ انہوں بھی نے ہے. اس میں علیمہ بی بی کے حوالے سے خاصی مثبت باتیں بھی کی. اچھا جامی صاحب دیکھیے, یہ یا تو علیمہ خان جس طریقے سے پرفارم کر رہی ہیں اس طریقے سے کوئی اور پرفارم کر لے. موقع تو سب کو ملا ہے نا بھائی, یہی موقع بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس بھی تھا, یہی موقع اور لوگوں کے پاس. ہاں نہیں, وہ اس طرح سے, حالانکہ بیرسٹر گوہر اگلے دن میرے حافظ آباد گئے تھے, وہاں کہہ رہے تھے -1 قبول نہیں ہے. دیکھیں اس پارٹی کی جو خمیر ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک ہے لیڈر اور ایک ہے ورکرز, دیٹس اٹ. اب بیچ میں کوئی نہیں. یہ واحد پارٹی ہے جس کی دستیاب قیادت وہ خلا پورا کر ہی نہیں سکی, باوجود وہ آپ عمران خان کا پرسونا کہہ رہے ہیں یا ان کی اپنی پرفارمنس کہہ لیں, ان کا اپنا پولیٹیکل اسٹیچر کہہ لیں. اب ایک بندہ ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہیں عوام, اس کی عدم موجودگی میں وہ جیل میں تو لا محالہ ورکر سپورٹر علیمہ بی بی پہ ہی اعتماد کرتا ہے, ان کو ہی دیکھتا ہے, ان کی جانب بھی جاتا ہے. اب ان کا جو پولیٹیکل رول ہے پولیٹیکل پارٹی کے اندر, کور کمیٹی کے اندر, اس کو لے کر کے ان لوگوں کو مسائل ہیں. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ میری اطلاع بار بار مرض کر رہا ہوں کہ اچک زئی صاحب کے اوپر خان صاحب بالکل مصمم طریقے سے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ چاہے سیٹ آپ کی بچے یا نہ بچے اپوزیشن لیڈر کی, ہی ول بی دی نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر. اور یہ علیمہ بی بی کو بات سمجھائی گئی, انہوں نے آ کے ملاقات بھی کی اچک زئی صاحب کے اوپر. یہی وہ وجہ ہے کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو کمیٹیاں, یہ قیادت ہے, یہ اچک زئی صاحب کے معاملے میں پرہیز فرمانا شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے, یعنی تحریک تحفظ عین پاکستان ہو یا اچک زئی صاحب کا معاملہ ہو, صرف علیمہ بی بی رجوع کر رہی ہیں, پرسو کر رہی ہیں, باقی پارٹی رہنما پرہیز فرما. باقی پارٹی رہنما اس کیس میں میٹر نہیں کر رہے, کیونکہ اس معاملے کو ڈائریکٹ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا. اور میں نے آپ کو اس دن میں بتا رہا تھا اکبر کو ہی کہ ایک دوست نے مجھے, جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھا تو نہیں لگ رہا کہ محمود خان اچک زئی صاحب ہماری نمائندگی کریں, ہماری نمائندگی کریں قومی اسمبلی میں اور قائد حزب اختلاف بنے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم میں سے کسی کی ہمت بھی نہیں ہے قائد حزب اختلاف بننے کی. تو گل ٹھیک ہے سر, اچھا نہیں لگ رہا تو پھر دیکھ لو نا پسلیاں چکیے گا. ایک صرف چھوٹی سی اس میں علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب, ان کی جو ایک اسپیٹ ہوئی تھی, جو خان صاحب نے بعد میں ان کے سامنے یہ سب کچھ, حالانکہ ان کا اس پیٹ سے پہلے بڑا اچھا تعلق تھا. ہاں اچھا, اس میں نا ایک اور چیز, اور وہ ٹھیک ہے, یہ پارٹی لیول کے اوپر جب ہم ورکر کی بات کرتے ہیں, جب آپ بات کرتے ہیں کہ عوام ہے, ورکر ہے, اور عمران خان ہے, سینٹر کی لیڈرشپ وہ فارغ ہے. انہوں نے ابھی جو تازہ لاہور میں جو چینج کیا ہے صدر لاہور کے, شیخ امتیاز صاحب کو ہٹا کے, کن کو لگایا, میاں کیا نام ہے ان کا, عباد فروخ نہیں اکرم, کیا عثمان اکرم, ان کے جو صاحبزادے ہیں, جی داماد ہیں, کے صاحب داماد ہے محمود رشید صاحب, گڑی شاہ والا ہلکا جو تھا. اچھا, ان کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ اچھا خاصا کام کر رہے تھے شیخ امتیاز صاحب. پھر اس کے علاوہ اویس یونس, یار ایک بندے کی قربانی ہے اور ایک بندہ نظر آتا ہے فور فرنٹ کے اوپر, دس گائے ہیزنٹ بین سین اینی ویئر. اور پھر یہ اوور آل سلمان اکرم راجہ صاحب سے شکوہ ہے, اور اس کو شکوے کو انڈورس کرتی ہیں علیمہ بی بی. شیخ صاحب واز ڈوئنگ پریٹی مچ فائن, ایبسلیوٹلی, ہاں اس کو انڈورس کرتی ہیں علیمہ بی بی. اور پھر اس کی وجہ سے نا پارٹی کی یہ جو یہ باتیں آتی ہیں علیمہ خان کی طرف, جو اٹیکس آتے ہیں, وہ بھی ایک ریزن ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے بتا دیں جس بندے کو آپ نے لگایا اس کی قربانی کیا ہے, وہ کہاں کہاں پہ نظر آیا, اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے. تیسرا یہ کہ جتنی باقی لوگوں نے صحبتیں برداشت کی ہیں, یار اور کچھ نہیں, ایک عہدہ دے کے عزت سے تو نوازیں اس کو, کسی ایک بندے کو جنہوں نے واقعی وہ ورکڈ ہارڈ. تیسری بات سر اس کے اندر یہ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آگے بلدیاتی انتخابات کی طرف معاملہ چلا جائے. یہ پارٹی کے اندر بات ہوتی ہے کہ پھر جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے, یہ پھر ٹکٹیں دینے کے لیے لایا جا رہا ہے. اچانک اٹھا کے ایک بندے کو ایک ایلیٹ ڈیسیجن کیا ہے, کسی سے پوچھا نہیں ہے, اور اٹھا کے. اچھا, ان چیزوں کو علیمہ خان صاحبہ ان پہ اعتراض کرتی ہیں, اور ان کا کرنا بنتا بھی ہے, کیونکہ ورکر کو وہ زیادہ بہتر, میری رائے میں جو میں انفارمیشن رکھتا ہوں, وہ سن رہی ہیں پھر بھی ایز کمپیئر ٹو سلمان اکرم راجہ اینڈ ادر لیڈرز. دیکھیے جو پارٹی کے اندر نا ایک چھوٹا سا ایک ترمیم ہے, یعنی یہ میں پی ٹی آئی کی بات کروں. پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو ایگریسو لوگ ہیں, یہ شاید معاملات کو خراب کر دیتے ہیں. یہ رائے پائی جاتی ہے. اچھا, یہ ایک رائے ہے. ہاں, پائی جاتی ہے.
اچھا تو اس لیے جو نظر آنے والے شعبے ہیں, نظر آنے والی جگہ ہے, وہاں سے ایسے لوگوں کو تھوڑی دیر پیچھے رکھا جائے جو بہت ایگریسو سٹانس لیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں, اور یا سوشل میڈیا کو موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ان کا کہنا پارٹی کا کہنا سمجھا جا سکتا ہے. اچھا یہ ہے اگین یہ ہے حکمت عملی کا معاملہ, کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ایک تھوڑا سا نرمی کا تاثر پیدا کیا جائے تو شاید یہ چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں. ٹھیک ہے, اب یہ الگ بات ہے خام خالی بچی تحریک انصاف 50 سے زیادہ پرسنٹیج اگر میں یہ کہوں کہ بچی کیوں ہوئی ہے تو سوشل میڈیا کی. اچھا پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہیں ایسے جو یعنی ایک تو ان کا یہ خیال, لیکن اب وہ جو گروپ ہے نا جو پہلے کہتا تھا کہ ہمیں ٹھنڈا کر کے آگے چلنا چاہیے, وہ گروپ جو ہے وہ چھوٹا اور سکڑتا چلا جا رہا ہے. اب جو وہ گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یار آپ پیچھے ہٹیں, اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ پیچھے ہٹ جائیں, وہ گروپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ کو فرکشن نظر آ رہی ہے بنیادی طور پہ دو اپروچز کی فرکشن بھی ہے, جو دو افراد کی فرکشن میں بعض اوقات ڈھلتی. واٹ ول پریویل دین؟ ایگریشن. ہاں تو اگر ایگریشن پریویل کرے گا دین علیمہ خان صاحبہ از دی الٹیمیٹ چوائس, دیٹس اٹ. جی ان کے علاوہ پھر کوئی متبادل نہیں. ہاں جب تک عمران خان صاحب جیل, کیونکہ نہ وہ بوجھ ABCD اٹھا سکتے ہیں, نہ GFHIQ, جی, اور جہاں تک جانا ہو چلے جائیں. اجازت دیجیے جی آج کے لیے, اللہ حافظ.